کرتا جا، نشیمن پہ نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیدار ہو جائے۔ جناب نحال احمد لائف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، صدر باوقار محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آخر وہ دن آ پہنچا جس کو سوچ کر آنکھیں فرقہ جذبات میں بہہ پڑتی تھی، دل دھڑک جاتا تھا، روح کانپ اٹھتی تھی۔ آج کی یہ پربہار اور باوقار محفل ہمارے دوستوں اور احباب کو الوداع کہنے کے لیے سجائی گئی ہے، جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور ہمیں دعوے مفارقت تک دے کر اپنے ربط سفر باندھنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس وقت میں اپنے رخصت ہونے والے ساتھیوں کی خدمت میں چند قلبی تاثرات اور بیتے دنوں کے چند احساسات و جذبات کو دہرانا چاہوں گا، لیکن میرا حال یہ ہے کہ حزن و ملال اور مسرت و شادمانی کے ملے جلے جذبات میرے ذہن و دماغ پر طاری ہیں، اور کیفیت میری یہ ہے کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ مسرت و شادمانی اس لیے کہ اب ہمارے ساتھی ہم سے جدا ہو کر اپنے علم و فکر کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور کاروان فکر و فن کے ہمگوش اپنے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہمیں الوداع کہہ دیں گے، اور جہاں جائیں گے اپنے اساتذہ اور ادارہ کی نیک نامی کا سبب بنیں گے۔ اور حسن و ملال اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کچھ ایام اور شب و روز بسر کر لیتا ہے تو اس کو اس سے انسیت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے، اور جب جدائی اور مفارقت کی گھڑی آتی ہے تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے اور آنکھیں اشکبار اور دل کی ترجمان بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس عالم رنگ و بو کی یہی دستور رہا ہے کہ کسی کو کسی کی دائمی صحبت نصیب نہیں، ہر ملنے والے ایک دن بچھڑتے ہیں، لوگ بچھڑتے ہیں، جسموں کے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اور روز و شب قلب و دماغ کے پردے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسین یادوں کی دل فریب اور دیدہ زیب تصویر نقش کر جاتے ہیں، جو کبھی محو نہیں ہوتی۔ اگرچہ ہمارا اور آپ کا ساتھ بہت طویل نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اس مختصر سی رفاقت میں قلب و دماغ کی صفحات پر بہت ساری خوشگوار یادیں اور قاطع نقشے ہیں۔ آپ کے غائبانہ میں ہماری ملاقاتوں کی وہ بے تکلف محفلیں بہت یاد آئیں گی اور دل کو تڑپا جائیں گی۔ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن، گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن، بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی۔ اس وقت میرے زبان و قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے دلی جذبات و کیفیات کی ترجمانی کر سکے، لیکن پھر بھی میں اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات و جذبات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جب ہماری جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، ہم اس بات کے اعتراف میں کوئی جھجک نہیں کہ ہم رخصت ہونے والے ہر ایک ساتھی کا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ حد درجہ الفت و محبت سے بھرپور اور خلوص آمیز رویہ رہا، اور آپ تمام ساتھی کے جانب سے شفقت و مروت اور معاونت کا معاملہ رہا۔ ہم آپ کی ان احسانات اور پرخلوص تعلق کے لیے ہمیشہ شکر گزار اور ممنون رہیں گے کہ آپ جہاں بھی رہے کامیابی و کامرانی ہر موڑ پر آپ کے قدم چومے، اور جہاں جائے آپ کی علم و فکر و بلند و بالا اخلاق و صفات اور روشن کردار کی خوشبو سے غبار رنگ مشکبار ہو جائے۔ جدائی اور ودا کی اس گھڑی میں شاعر کی زبانی یہی کہتے ہیں، آشوب جدائی کیا کہے انہونی باتیں ہوتی ہے، آشوب جدائی کیا کہے انہونی باتیں ہوتی ہے، آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے جب اجالی راتیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ نے یہاں اس عظیم ادارہ میں جو وقت گزارا، صبح و شام کی جن حسین اور یادگار ساعتوں میں یہاں آپ نے سانس لیا، وہ یقیناً آپ کی زندگی کے حسین اور خوبصورت جو گزر گئے، لیکن آپ جہاں کہیں رہیں گے، یہاں کے گزرے ہوئے روز و شب، یہاں کے بام و در، یہاں کی فضائیں، یہ سب آپ کی یادوں کا بیش قیمت سرمایہ ہوں گے۔ اور آپ نے اپنے اساتذہ اکرام کی صحبتوں میں رہ کر جو علم حاصل کیا، فکر و فن کی جن وادیوں کو سر کیا، اور یہاں سے آپ اخلاقیاتی گرمی، قلب و جگر، سوز و ساز اور اعلی اقدار کا جو درس لیا، وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ اس کی قدر و قیمت کو آپ ہمہ وقت محسوس کریں گے، اور اس احساس کے عملی نتیجہ کی شکل میں آپ کی شخصیت،
آپ کے خاندان، آپ کے ہم وطنوں، آپ کے رفقا، آپ کے سماج اور سوسائٹی اور پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار اور دانش مندی کا بلند و بالا ستون ہوگی۔ اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا۔ ہمارے جو احباب اسی ادارے میں رہ کر اپنے اعلیٰ تعلیم کے لیے مزید قیام کریں گے، انہیں یہ سنہرا موقع ہنوز حاصل رہے گا جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید اور جلا بخشیں گے۔ لیکن ہمارے جو احباب کسی دوسری درسگاہ کی رخ کریں گے یا پھر عملی میدان میں قدم رکھیں گے، اپنی زندگی کے بامقصد سفر کو آگے بڑھانے میں مشغول ہو جائیں گے۔ ہمیں ان سے کہنا ہے کہ یہ مدت جو آپ نے یہاں گزاری اور جو منزلیں طے کی وہ آپ کی آخری منزل نہیں، بلکہ آپ نے تو ابھی صرف زیادہ سفر اور سامان سفر جمع کیا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے توانائی اور ایندھن حاصل کیا ہے۔ آپ کی منزل ابھی بہت دور ہے، آپ کو ابھی بہت دور جانا ہے، ایک طویل سفر ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، رہروان شوق و تمنا آپ کے منتظر ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں آج جس قابل بھی ہوں، اس قابل بنانے میں جن افراد کا تعاون حاصل رہا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر خالد انجم عثمانی صاحب کا بھی شکریہ کرتا ہوں۔ جب کبھی میں کسی الجھن کا شکار ہوتا یا کوئی نقطہ سمجھ میں نہ آتا تو انہی کے سامنے اس مشکل کو رکھتا اور ہمیشہ ان کی طرف سے نہ صرف تشفی بخش جواب ملتا بلکہ نہایت درست سمت رہنمائی بھی ہوتی۔ ڈاکٹر خالد انجم عثمانی علم کا ایسا سمندر ہے جس کے گھاٹ پر ہماری پیاس کی کشتیاں لنگر انداز ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بحر سے ہمیشہ مستفید ہونے کا مواقع عطا کرتے